پھر فرمایا کہ اس کی طرف رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں سر خم کر دو تاکہ تمہاری مدد کی جائے، اور یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری مدد نہ کی جائے۔ پھر فرمایا کہ جو تمہاری طرف نازل ہوا، یعنی جو کتاب تمہاری طرف آئی، اس کی پیروی کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور یہ سب کچھ یعنی تم فوری طور پر کر لو، ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے، اچانک آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور جب عذاب آئے گا تو کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو یہ کہے گا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ سب کچھ نہ کرتا، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں گمراہ ہوتا ہی کیوں۔ اور یعنی انسان کی جو حالت ہے وہ بیان فرمائے گی کہ وہ اپنا قصور قبول کرنے کی بجائے معاذ اللہ اللہ تک پہ الزام لگانے سے گریز نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ متقیوں کو نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، وہی ہر شے کا نگراں ہے، ہر شے کا یعنی جسے کنچے کے مددگار ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کی ترغیب دیتے ہو؟ اور ہم نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف یہ وحی فرمائی، اور یہ پیغام امت کو دیا گیا دراصل۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے مخاطب اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ تو تمہیں چاہیے کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو، بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ پھر قیامت کا منظر بیان فرمایا گیا کہ وہاں حالت یہ ہوگی کہ جب پہلا سور پھونکے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن جنہیں اللہ چاہے گا وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد یعنی پھر جب دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر جو صورتحال ہوگی وہ ہوگی یعنی سب زندہ ہوں گے اور پھر حساب کے لیے آگے بڑھیں گے۔ فرمایا کہ زمین تیرے رب کے نور سے جگمگا جائے گی، اور پھر اعمال نامے رکھے جائیں گے، اور پھر انبیاء کرام اور شہداء کرام یہ سب جو ہیں یہ ساری گواہیاں، کسی پر ظلم کے بغیر یہ سب ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر دو گروہوں کا حال بیان فرمایا گیا کہ ایک وہ گروہ ہوگا جو کافروں کا ہوگا، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا کہ تمہارے پاس جو ہے الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول تشریف نہیں لائے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں تمہارے پاس پڑھا کرتے تھے اور تمہیں اس دن سے ڈرایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو، اور متکبرین کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ ہر طرف سے سلام مل رہے ہوں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، اور انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ ہمیشہ اس میں رہو۔ وہ اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے صدقنا وعدہ، کہ ہم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا اور ہمیں جنت کا اس نے وارث بنا دیا۔ تو کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور اس طرح فرمایا کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ان کے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا
تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ پھر سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو پھر حامیم سے شروع کیا جاتا ہے۔ تقریباً 7 ایسے صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ حامیم بھی حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب غالب علم والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب وہ کون ہے؟ غلطیوں کا معاف فرمانے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ ان کے معاملات میں، ان آیتوں میں جھگڑا کیا کرتے تھے، تو وہ دھوکے میں تھے اصل میں۔ پھر قوم نوح کے جھٹلانے کا ذکر ہے اور ان کے انکار کا ذکر ہے، انبیاء کرام کے اقوام کا بہت مختصراً ذکر ہے، اور وجادلوا بالباطل، اور اپنے باطل کے یعنی وکالت میں وہ لڑے، اپنے باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ لڑے، اور فاخذتہم، ہم نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو کیا زبردست تھا ہمارا عذاب ان کے لیے۔ اور اسی طرح کافروں کے لیے کہا جائے گا کہ یہ جو ہیں اصحاب النار ہیں۔ پھر حاملان عرش کا ذکر ہے اور اس کے گرد جو فرشتے ہوں گے ان کا ذکر ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی تعریف کر رہے ہوں گے، مومنین کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے اور فرمائیں گے رب تیری رحمت وسیع ہے اور ان کو جو ہے ان کی تو مغفرت فرما۔ اس کے بعد یعنی پھر قیامت کے منظر کشی ہے کہ کفار اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے لیکن پھر نکلنے کا رستہ نہیں پائیں گے، اور فرمایا گیا کہ اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس دن کا جو یعنی منظر بیان فرمایا گیا وہ قرآن مجید ہی میں پڑھنے کے قابل ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں جو پوشیدہ اسے جانتا ہے۔ پھر یعنی ان اقوام کا ذکر فرمایا کہ جو زمین میں انتہائی طاقتور ترین قومیں تھیں کہ انہیں بھی ان کی سرکشی کی وجہ سے پکڑ لیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ تھا اسے پھر مختصراً بیان فرمایا گیا، اور اس کے بعد وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے جو حضرت موسیٰ کی حمایت میں یعنی فرعون کے دربار میں ایک مومن نے تقریر کی۔ وہ تقریر جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ پھر 10ویں رکوع میں ارشاد فرمایا یعنی اسی تقریر کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہ اے قوم، یہ دنیا عارضی ہے، اصل میں تو آخرت کا گھر ہے جس سے تم غافل ہو۔